جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا اردو کا ٹاپک ہے الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: پانی پت میں 1837 میں۔ الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب کس سن میں ملا؟ جواب: 1904 میں۔ الطاف حسین حالی کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کے۔ اردو کا پہلا ترقی پسند ناقد کون ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی کے والد کا کیا نام تھا؟ خواجہ عزت بخش انصاری۔ الطاف حسین حالی نے کب وفات پائی؟ 1914 میں۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو کے اولین معماروں میں سے ہیں۔ جدید غزل کے حالی کا کارنامہ بیان کرتے ہوئے یہ کس نے کہا کہ اردو کی عشقیہ شاعری پھر تہذیب سے روشناس ہوئی؟ سید عبداللہ نے۔ حالی نے اپنی غزلوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ جواب: 2 حصوں میں۔ حالی کی پرورش کس جگہ پر ہوئی؟ پانی پت میں۔ حالی نے انجمن پنجاب میں کتنے جلسوں کا ذکر کیا؟ 4۔ الطاف حسین حالی نے لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر کس انجمن کی بنیاد ڈالی؟ انجمن پنجاب کی۔ حالی کس کالج میں معلم رہے؟ اینگلو عربک کالج میں۔ حالی کی کتنے برس کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دی گئی؟ 17 برس کی عمر میں۔ حالی کی وفات پر کس شہر میں حالی غالب کی وفات پر کس شہر میں سکون پذیر ہوئے؟ لاہور میں۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل کا مصنف کون ہے؟ الطاف حسین حالی۔ حالی کے اجداد کس کے زمانے میں ہندوستان آئے؟ غیاث الدین بلبن کے۔ حالی کے والد کا انتقال ہوا تو وہ کتنے برس کے تھے؟ 9 برس کے۔ والد کی وفات کے بعد حالی کی پرورش کس نے کی؟ بھائیوں نے۔ حالی کس کی صحبت سے فیضیاب ہوئے؟ غالب اور شیفتہ کی۔ حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب کس نے قرار دیا؟ رشید احمد صدیقی نے۔ حالی کی دوسری سوانح نگاری کی تصنیف کا نام لکھیں۔ یادگار غالب۔ یادگار غالب کس چیز پر مشتمل ہے؟ مرزا غالب کی سوانح حیات پر۔ یادگار غالب میں مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کو کیا کہا؟ حیوان ظریف۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب کب لکھی؟ 1897 میں۔ الطاف حسین حالی کی کس تصنیف کو اردو کی پہلی باضابطہ سوانح عمری کہا جاتا ہے؟ حیات جاوید کو۔ الطاف حسین حالی کی تصنیف حیات جاوید کتنی جلدوں میں ہے؟ 2 جلدوں میں۔ جدید اردو غزل کے سب سے بڑے علمبردار کون تھے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ حالی نے نظمیں تو منفرد انداز میں لکھیں، مگر جب غزل کو جدید بنانے لگے تو یہ پھس پھسی ہو گئی، اس لیے حالی کی نظموں میں جو دلکشی موجود ہے وہ ان کی غزلوں میں مفقود ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ڈاکٹر انور سدید نے کہا۔ مولانا الطاف حسین حالی کی شعری تنقید کی کتاب کا کیا نام ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری۔ الطاف حسین حالی نے حیات سعدی کس سن میں لکھی؟ 1886 میں۔ مولوی عبدالحق نے حالی کی کس تصنیف سوانح کو اردو کی اعلیٰ سوانح نگاری کا نمونہ قرار دیا؟ حیات جاوید کو۔ نیچرل شاعری سے وہ شاعری مراد ہے جو لفظی اور معنی دونوں حیثیتوں سے نیچر یعنی کہ فطرت یا عادت کے موافق ہو۔ نیچرل شاعری کی یہ تعریف کس نے کی؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ شاعری ایک قسم کی نقالی ہے، شاعروں کے کل الفاظ کے پرزوں سے بنی ہوئی ہے۔ شاعری کا میدان اتنا وسیع ہے کہ بت تراشی، مصوری اور ناٹک بھی اس کی وسعت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تصور شعر کی یہ وضاحت کس نے کی؟ الطاف حسین حالی۔ سادہ ہو، جوش سے بھرا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو، شعر کی یہ تعریف کس نے کی؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ کس کے نزدیک اچھا شاعر وہ ہے جس میں مندرجہ ذیل خوبیاں ہوں؟ تخیل، کائنات کا مطالعہ، تفحص الفاظ۔ جواب: الطاف حسین حالی۔ حالی کی حیات جاوید میں کس کی شخصیت پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے؟ سر سید احمد خان کی۔ کس شاعر کی مثنوی مناجات بیوا کا غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے؟ الطاف حسین حالی کی۔ اردو میں مرثیہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دکن سے۔ مرثیہ مرزا غالب کس شاعر نے لکھا ہے؟ الطاف حسین حالی۔ حالی کے مراثی میں سب سے مختصر مرثیہ کس کا ہے؟ مرزا غالب کا۔ ملکہ وکٹوریہ کا قصیدہ غالب نے لکھا تھا، مگر مرثیہ کس نے لکھا؟ الطاف حسین حالی۔ نظم مناجات بیوا کے شاعر کا نام ہے؟ الطاف حسین حالی۔ مناجات بیوا کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1886۔ حالی کی نظم مناجات بیوا میں کس کی دردناک حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے؟ کمسن بیوا کا۔
حالی نے از راہ انکسار اپنی کس تصنیف کو والی کھچڑی اور بے مرچ سالن کہا ہے؟ مسدس مد و جزر اسلام۔ مناجات بیواق کا ترجمہ ہندوؤں کی کس مقدس کتاب میں ہو چکا ہے؟ سنسکرت۔ مولانا حالی کے دیوان میں کل کتنی مصنوعات شامل ہیں؟ 12۔ مولانا الطاف حسین حالی کی کس مشہور مسدس میں 2800 اشعار ہیں؟ مد و جزر اسلام۔ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب مسدس کے بارے میں یہ کس نے لکھا کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے، اس کو تاریخ ارتقائے اردو میں ایک سنگ نشان سمجھنا چاہیے، یہ ایک تارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا۔ رام بابو سکسینہ۔ حالی نے کل کتنے مسدس لکھے؟ 3۔ مسدس مد و جزر اسلام کس شاعر کی تخلیق ہے؟ الطاف حسین حالی۔ مسدس مد و جزر اسلام کس سن میں لکھا گیا؟ 1879 میں۔ حالی کی طویل نظم مد و جزر اسلام عام طور پر کس نام سے مشہور ہے؟ مسدس حالی سے ہی۔ مسدس حالی میں کس کے ماضی کی تاریخی واقعات کی جھلکیوں کا عکس ملتا ہے؟ مسلمانوں کا۔ مسدس حالی کس زبان کی طویل قومی نظم ہے؟ اردو۔ مسدس حالی کتنے مصرعوں والی نظم کو کہتے ہیں؟ 6۔ مسدس میں حالی نے قوم کی ڈیش کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کر کے دکھایا ہے، ترقی و عروج کو۔ حالی کے مسدس اردو کی مقصدی شاعری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طویل نظم میں حالی نے قوم کی دکھتی ہوئی رگ کو ایک ماہر نباز کی طرح پکڑا ہے اور مؤثر انداز میں شعر کا روپ دیا ہے۔ کس نے کہا؟ ڈاکٹر انور سدید۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سال تک برِ صغیر کے طول و عرض میں جو کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ شائع ہوئی وہ کون سی کتاب تھی؟ مسدس حالی۔ یہ کس نے کہا کہ مسدس حالی وہ شاہکار ہے جس نے شاعری کی دنیا میں اور قوم کی زندگی میں عظیم انقلاب برپا کر دیا؟ حالی اگر کچھ نہ لکھتے، صرف مسدس ہی لکھتے تو بھی وہ بڑی شخصیت ہوتے۔ رشید احمد صدیقی۔ کس مقصد سے اردو میں قومی اور وطنی نظموں کی بنیاد پڑی؟ مسدس حالی۔ اہل بصیرت جانتے ہیں کہ مسلمانان ہند کی بیداری سے مسدس حالی بھی علی گڑھ کالج کے قیام سے کچھ کم نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ شیخ کرام۔ مسدس حالی کے پہلے 294 بند تھے، اس کے بعد 1886 میں ضمیمہ کے طور پر کل کتنے بند کا اضافہ کیا گیا؟ 162۔ مسدس حالی کا پہلا دیباچہ کس سن میں لکھا گیا؟ 1296 ہجری میں۔ لال مسجد میں 5-7 بند تمہید کے ساتھ لکھ کر اول کس معاشرہ کی اس ابتر حالت کا خاکہ کھینچا گیا؟ ظہور اسلام سے قبل عرب معاشرہ کا۔